جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے آنے والے تاجروں نے، سوداگروں نے مدینے میں آ کر یہ خبر دی کہ حضور وہاں پر مسلمانوں پر حملے کی تیاری چل رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ مدینے پر حملہ کریں، ہمیں تبوک پر جا کر ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ اب یہ کوئی 50 یا 60 مائل کی بات نہیں تھی، بلکہ مدینہ المنورہ سے تبوک دور تھا 900 مائل، یعنی 900 کلومیٹر سمجھ لی، کلومیٹر لگا لیجئے، مائل تھوڑے کم بن جائیں گے۔ 900 کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک جو ہے وہ موجود ہے، آج بھی شہر ہے تبوک کا، اور درمیان راستے میں ایک بہت بڑا ریگستان بھی آتا تھا، ایک بہت بڑا صحرا تھا جس سے مسلمانوں کو گزرنا تھا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ جو موسم تھا وہ موسم کھجوروں کے پکنے کا پیک موسم تھا، جن کے باغات پہ ان کی کھجوریں لٹکی ہوئی تھیں، اور کچھ دن ہی باقی تھے کہ جس کے اندر کھجوروں کو توڑنا تھا اور پھر اسے بیچنا تھا۔ اس کے علاوہ پھر وہ موسم بہت گرمی کا موسم تھا، تو 900 کلومیٹر جانا ہے، مال و دولت اتنا ہے نہیں لڑنے کے لیے، سامان سواری اتنی نہیں ہے لڑنے کے لیے، اس کے علاوہ کھجور کے پکنے کا موسم ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ منافقوں کو اس معاملے میں فاش کر دے اور بتا دے کہ ان میں منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی، احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کا 12واں رکوع ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ سورہ توبہ کے پچھلے 5 رکوع خصوصاً اہل عرب کے لیے مشرکین سے کیے گئے معاہدے کے معاملے میں ہدایت فراہم کرتے ہیں، اور یہاں سے مسلسل 11 رکوع میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے منافقوں کے حالات کو اور ان کی عادات کو بیان فرمایا۔ اور آج وہ آیت جس سے میں نے درس کا آغاز کیا ہے، اس آیت کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے غزوہ تبوک کب ہوا، کیا پس منظر ہے، تاکہ یہ آیات کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے، اپنے سفیر، اپنے ایمبیسڈر بحیثیت اسلام کی دعوت کے، اسلام کے داعی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں روانہ کیے، اور ان میں سے ایک قبیلہ غسان کا قبیلہ بھی تھا جو انڈر میں تھا رومن امپائر کے، اور رومن امپائر اس وقت کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی۔ 2 بڑی طاقت تھی، 2 سپر پاور تھے اس زمانے میں، ایک پرشین امپائر تھا جو ایران سے چلا کرتا تھا، اور ایک رومن امپائر تھا جو روم سے چلا کرتا تھا۔ تو رومن امپائر کے انڈر میں غسان کا وہ قبیلہ آتا تھا، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت نامہ بھیجا، لیکن وہاں کے سردار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام نے 8ویں ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ایک سریہ روانہ کیا۔ حضور خود اس میں نہیں تھے، حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس کو کہتے ہیں جنگ موتا، اور جنگ موتا ہوئی، اور وہاں پر حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور خالد بن ولید پھر وہاں سے اپنی تدبیر کے ساتھ اس لشکر کو بحفاظت واپس لے کر آنے میں کامیاب ہوئے کہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، اور وہاں 1 لاکھ کے قریب رومن فوجیں وہاں موجود تھیں۔ تو 8ویں ہجری کے اندر موتا ہوا۔ اب یہاں پر فتح مکہ ہو گیا 8ویں ہجری میں، اور فتح مکہ کے بعد فوراً ہی غزوہ حنین ہو گیا، جس کا میں نے ابھی چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ حضور ابھی مکے میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کو خبر یہ لگی کہ وہاں طائف سے قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف مسلمانوں پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام طائف سے غزوہ حنین سے فارغ ہوئے، اور حضور مکے سے عمرہ ادا کر کے حضور علیہ السلام واپس جو ہے وہ
مدینۃ المنورہ روانہ ہوئے اور پتہ چلا کہ جناب مسلمانوں کے اوپر ایک قافلہ ہے، مسلمانوں پر ایک قافلہ ہمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہاں کون سا قافلہ ہے؟ تبوک جو ہے وہ عرب کی وہ آخری باؤنڈری ہے کہ جس کے بعد سے رومن امپائر کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ تو جو ہرقل بادشاہ تھا رومن امپائر کا، وہ مختلف قبیلوں کو جمع کر رہا ہے اور خود بھی ایک بڑی فوج تیار کر رہا ہے مسلمانوں پر حملے کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے آنے والے تاجروں نے، سوداگروں نے مدینے میں آ کر یہ خبر دی کہ حضور وہاں پر مسلمانوں پر حملے کی تیاری چل رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ مدینے پر حملہ کریں، ہمیں تبوک پر جا کر ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ اب یہ کوئی 50 یا 60 مائل کی بات نہیں تھی، بلکہ مدینۃ المنورہ سے تبوک دور تھا 900 مائل، یعنی 900 کلومیٹر سمجھ لیجیے، کلومیٹر لگا لیجیے، مائل تھوڑے کم بن جائیں گے۔ 900 کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک جو ہے وہ موجود ہے، آج بھی شہر ہے تبوک کا۔ اور درمیان راستے میں ایک بہت بڑا ریگستان بھی آتا تھا، ایک بہت بڑا صحرا تھا جس سے مسلمانوں کو گزرنا تھا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ جو موسم تھا وہ موسم کھجوروں کے پکنے کا پیک موسم تھا، جن کے باغات تھے ان کی کھجوریں لٹکی ہوئی تھیں اور کچھ دن ہی باقی تھے کہ جس کے اندر کھجوروں کو توڑنا تھا اور پھر اسے بیچنا تھا۔ اس کے علاوہ پھر وہ موسم بہت گرمی کا موسم تھا، تو 900 کلومیٹر جانا ہے، مال و دولت اتنا ہے نہیں لڑنے کے لیے، سامان سواری اتنی نہیں ہے لڑنے کے لیے، اس کے علاوہ کھجور کے پکنے کا موسم ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ منافقوں کو اس معاملے میں فاش کر دے اور بتا دے کہ ان منافق کون ہیں، مومن کون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پر، کسی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو آخری مومنٹ پر، لاسٹ مومنٹ تک کسی صحابی کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ جا کہاں رہے۔ یہ حضور کی اسٹریٹجی میں سے ایک اسٹریٹجی ہے۔ تو جنگی تدبیر میں حضور کی تدبیر کیا ہے کہ جو انڈر میں کام کرتے تھے حضور کے مجاہدین، حضور ان کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں، تاکہ جس طرح حضور کا پلان ہے جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا، وہ پلان لیک نہ ہو جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ موقع، یہ چیز ملتی ہے کہ جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی چیزوں کو، بہت سی چیزوں کو راز رکھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی عادت تھی، لیکن حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا نہیں کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سے جنگ ہے، تاکہ تمام مسلمانوں کو اس جنگ کی نوعیت اور حساسیت واضح ہو جائے کہ کتنے بڑے لشکر سے پہلی مرتبہ مسلمان عرب کی زمین سے نکل کر کسی اور سے جنگ کر رہے تھے، اور یہ جنگ کسی قبیلے سے نہیں تھی، کسی شہر کے لوگوں سے نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہو رہی تھی، اور رومن امپائر سے مسلمان ٹکرانے جا رہے تھے۔ اور رومن امپائر وہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے یہ ایک جنگ جیت چکے تھے، اور نام تھا ان کا، سپر پاور دو ہی تھی، میں نے یہ سرچ کیا، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ تو اب مسلمان جا رہے تھے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کہاں جا رہے ہیں، اور حضور کا ویسے کیا معمول ہے، حضور بیان نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت، اگر آپ ایک چیف آف آرمی کی حیثیت سے دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی کیا ہوا کرتی تھی جنگ کے اندر معاملے میں لڑنے کے لیے۔ تو ایک آج کے بھی آرمی والے کو یا چیف آف آرمی کو یا انٹیلیجنس کو حضور کی سیرت کے اندر یہ پہلو ملتے ہیں کہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جانے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مجاہدین کے لیے اللہ کی راہ میں مال دے۔ مجمع لگا ہوا ہے مسجد نبوی میں، اور حضور ترغیب دے رہے ہیں اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ لمحہ کون سا ہے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، اور بڑا لشکر لے کر جانا ہے۔ اور جب لشکر تیار ہوا تو اتنا دینے کے بعد مسلمانوں کے بھی اتنا ہوا کہ 3 آدمیوں پر ایک اونٹ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ 5 مائل جو ہے وہ ایک آدمی اس پر بیٹھتا تھا، تو پھر وہ پیدل 10 مائل چلتا تھا، تاکہ 5 کر کے ایک اونٹ پر تینوں کی باری آ جائے۔ پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا تھا، اس کے علاوہ کھانے کے لیے جو ہے وہ غذا اتنی فراہم نہیں تھی۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاننے سے پہلے اعلان کیا کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں
مجاہدین کے لیے اور غزوہ تبوک کے اندر اپنے مال سے قربانی دینے والا، تو روایات میں آتا ہے، کئی احادیث میں ذکر کیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمائے کجاوا و سامان کے عثمان کی طرف سے پیش خدمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اور حضرت عثمان غنی کو دعا دی، اور دوبارہ اعلان کیا کہ اور کوئی مزید ہے کہ جو کوئی مجاہدین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں دینے والا ہو۔ دوسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہونے والے حضرت عثمان غنی ہیں، کہتے ہیں حضور 100 اونٹ اور بمائے سامان کے کجاوے کے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، راضی ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عثمان کو بٹھایا، تیسری مرتبہ پھر حضور نے اعلان کیا تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ اور بمائے سامان اور کجاوے کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ امام رازی نے لکھا، دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 اونٹ بمائے سامان کے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کمٹمنٹ کیے، لیکن جب لے کر آئے تو ایک روایت میں آتا 600 اونٹ اور ایک روایت میں آتا 900 اونٹ سامان کے ساتھ، یعنی اس کے اندر ساری چیزیں لڑنے کی موجود تھیں اللہ کی راہ میں دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب یہ سامان لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرط مسرت سے اپنے ممبر سے نیچے اتر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے گلے سے لگایا حضرت عثمان کو اور کہا کہ اب عثمان کوئی بھی عمل کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل اس کا نقصان نہیں دے گا، یعنی یہ جنتی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی حضور نے جنت کی بشارت دی حضرت عثمان کو رضی اللہ عنہ۔ پھر بھی ان کی خوف خدا کا عالم یہ دیکھیں، پھر بھی وہ دیکھیں کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جنت کو دنیا میں ہی پا گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کا واقعہ سنیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی اتفاق سے کچھ مال موجود تھا، میں گھر گیا اور میں نے گھر جا کر آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا مال سارا کا سارا لے کر حضور کے بارگاہ میں آ گیا، اور ذہن یہ بنایا کہ آج تو میں فضیلت میں بڑھ جاؤں گا سب سے، کہ میں تو سارا مال میں سے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا لے کر آ گئے ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے میں نے آ کر حضور کی بارگاہ پیش کیا، حضور نے مجھے دعائیں دی۔ اس کے بعد کچھ دیر گزری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرانا کرتا پہنا ہوئے تھے، اس پرانے کرتوں کے اندر ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، سارا، کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، سب کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے تبوک کے موقع پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اب جملہ سنیے سبحان اللہ، ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا سب کو لے کر آ گئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ گھر والوں کو خالی نہیں چھوڑا ہے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے۔ گھر والے بے سر و سامان تھوڑی ہے، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور چاہیے کہ اپنے کو، اللہ اکبر۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی، اور ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی موجود ہیں اپنے اصحاب کے اندر کہ جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے غلام ابو بکر کو سلام بھجوا رہا۔ تو حضور نے غور کیا تو دیکھا کہ جبرائیل نے بھی وہی لباس، وہی کرتا، وہی ببول کے کانٹوں کے بٹن والا کرتا جبریل نے بھی زیب تن کیا ہو۔ تو علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کیا بات ہے آج یہ لباس؟ کہ اللہ آج آپ کے غلام ابو بکر سے اتنا راضی ہے کہ تمام ملائکہ نے ابو بکر والا لباس پہنا، اور آپ کا رب جو ہے آپ کے غلام ابو بکر کو سلام بھجوا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ یہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جبرائیل کا پیغام سننے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر اللہ تجھے سلام بھجوا رہا ہے۔ سوچئے اللہ خود سلام ہے، وہ ابو بکر پر ڈائریکٹ جبرائیل کے ہاتھوں سلامتی بھجوائے، اور پھر پوچھا حضرت کریم آقا علیہ السلام نے، اور اے ابو بکر اللہ تجھ سے پوچھتا ہے حل انت ان ربک راضٍ، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا تو ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر لرزہ طاری ہوا،
وجد طاری ہوا اور حضور کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر گول گول گھوم کر کہنے لگے انا ان ربی کا راضٍ، میں اپنی رب کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو صوفیہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا صوفی وجد ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی محبت میں کیا۔ جو صوفیہ کے یہاں وجد ہے نا، وجد کی جو کیفیت ہے جس میں آدمی کو اپنا یاد نہیں رہتا اور اللہ کی محبت میں وہ گھومتا رہتا ہے، اس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر آپ جائیے، وہاں تو وجد تو نہیں ہوتا، اس کو تواجد آپ کہیں گے۔ تواجد یہ چیز ہے کہ آدمی اس وجد کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے، حقیقتاً وجد نہیں آئے بلکہ اچھوں کی نقل کرتے ہوئے گھومے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ وائٹ فراق پہن کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر ان کے کلاموں پر اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں جو لوگ گھومتے ہیں ان کی نقل کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وجد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تواجد کیا ہے؟ تواجد ہے اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کرنا اچھی نیت کے ساتھ، اور وجد کیا ہے کہ وہ چیز انٹینشنلی طاری نہیں کی جائے بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے نور سے سینہ اتنا منور ہو جائے کہ آدمی کو اپنے اوپر قابو نہ رہے اور اللہ کی محبت میں جھومنے لگے اور گھومنے لگے، اس کو وجد کہتے ہیں۔ اچھوں کی نقل کرتے ہوئے کیا جائے تو تواجد کہتے ہیں، اور لوگوں کو ڈرامے بازی کریے کیا جائے تو رقص کہتے ہیں۔ تو تین چیزیں، وجد، تواجد، رقص۔ رقص ناجائز، تواجد اچھی نیت کے ساتھ ہو تو جائز، وجد اگر ہو تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ کی محبت میں آدمی مست ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن تینوں چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا کہ کون بندہ رقص کر رہا ہے، کون تواجد کر رہا ہے، کون وجد کر رہا ہے۔ تو حضرت غزوہ تبوک کے موقع پر جانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر یہاں سے روانہ ہوئے مدینۃ المنورہ سے تبوک کی جانب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تبوک کے پاس جاؤ گے تو ایک چشمہ تمہیں ملے گا پانی کا، اور کوئی بھی شخص اس کا پانی نہ پیے جب تک میں نہ کہوں۔ اس چشمے کے پاس پہنچے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے کے تسمے جتنا پانی اس میں سے نکالا، اپنے ہاتھ منہ کو دھویا، اور حضور نے کلی مبارک کی اور اپنی کلی کا پانی دوبارہ تشمے میں انڈیل دیا اور فرمایا اب تم سب کو اجازت ہے کہ اس سے پانی پی لو۔ تو 30,000 کے لشکر کو وہ پانی کفایت کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے میدان کے اندر پہنچ گئے، اور یہاں کچھ لوگ تھے، اکثر منافقین تھے کہ جنہوں نے کوئی بہانہ بنا کر، کوئی عذر کر کے وہ پیچھے رہ گئے اور نہیں گئے ساتھ، اور 2-4 مسلمان ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی ہے، وہ بھی کسی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے رک گئے۔ تو منافقین کو تو مذمت کی اللہ نے، اور 2-3 جو صحابہ تھے وہ جو نہیں جا سکے تھے اللہ نے ان کو معافی عطا فرمائی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اب وہ جو منافقین جنہوں نے دل ہارے تھے، قسمیں کھائیں حضور کی بارگاہ میں آ کر کہ ہمارا تو جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ جب تبوک پہنچے تو ہرقل بادشاہ کو یہ معلوم تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ حضور خود غزوہ تبوک میں آئے ہیں تو اس کے دل پر ایک اللہ نے رعب ڈال دیا، اور وہ پورا لشکر تیار کر چکا تھا، لیکن جب اس سے پتہ لگا کہ حضور خود آگے بڑھ کر آ رہے ہیں تو اس نے اپنی فوجیں خود بخود واپس بلا لی ڈر کی وجہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک پر 20 دن قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید اور کچھ اور مجاہدین کو قریب کے قبائل نے بھیجا، تو عیسائیوں کے قبیلے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے اور ان سے پول ٹیکس، جس کو جزیہ کہتے ہیں، یا تو جنگ کرو، اسلام لاؤ، یا اگر اسلام لانا چاہتے، جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تو تیسرا آپشن کیا دے گا حاکم اسلام کہ مسلمانوں کی ریاست کے انڈر میں پول ٹیکس دیا کرو، جزیہ دیا کرو، اس جزیے کی مد میں ہم تمہاری جان مال، تمہاری عبادت گاہوں کا تحفظ فراہم کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 20 دن کے قیام کے دوران مختلف قبائل سے جزیے پر حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اور حضور 20 دن کے قیام کے بعد کفار پر، رومن امپائر پر اپنا روب ڈال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ مسلمان جو ہے وہ بہت فتح و نصرت کے ساتھ لوٹے، اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، اور پورے عرب کے اندر ایک دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمان
اتنی طاقت میں آ چکے ہیں کہ اب یہ رومن ایمپائر بھی ان سے گھبراتا ہے۔ تو اس تمام چیزوں پر جو ہے وہ یہ اب درس کا آغاز ہوگا، یہ آیات وہ آئیں گی جس کے اندر ان واقعوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کل پرسوں جو درس چلیں گے 11 رکوع تک، اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہوگا، منافقین کی عادات کا ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو باتیں جو ہیں وہ دیگر مضمون کی بھی آتی رہیں گی۔ تو غزوہ تبوک کا یہ پورا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا یہ آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں شرکت نہیں فرمائی، کیونکہ 9 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، غزوہ تبوک ہوا ہے 10ویں کے اندر آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، اور اس کے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے شان کے لائق ہے۔ تو یہ تمام واقعہ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا، ظاہری حیات کا یہ آخری غزوہ تھا، اور اللہ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو رومن ایمپائر کے سامنے غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہی ایک پورے خطے پر ایک پاور کی حیثیت سے، ایک طاقت کی حیثیت سے پہچان ہو گئی تھی۔ اب اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والوں تمہیں کیا ہوا ہے۔ اب یہاں بات تو آمنو کہہ کر کی جا رہی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد منافقین ہے۔ بعض اوقات قرآن منافقوں کو ڈائریکٹ خطاب کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو دعویٰ تو کر رہے ایمان والوں کا، تو جب کہیں ایمان والا جملہ آئے منافق کے لیے تو ترجمہ یہ کرتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اور اگر حقیقی مومن کے لیے آئے گا تو کیا کہیں گے، اے ایمان والوں۔ منافق کے لیے آئے گا تو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ما لکم تمہیں کیا ہوا، اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے لگ کر رہ جاتے ہو، زمین سے چپٹ جاتے ہو، تمہارے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، تم سے اٹھا نہیں جاتا جب اللہ کی راہ میں کہا جاتا ہے نکلو لڑو اللہ کی راہ میں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی، من الآخرہ، آخرت پر، یعنی آخرت کی زندگی پر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان یہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کتنا رہنا ہے یہاں، مرنا تو ہے، اصل حقیقی زندگی تو آخرت کی۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اور اگر تم نہ نکلو تو يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور دوسری بات سنیے، ایک تو یہ کہ اگر اللہ کی راہ میں تم نے جہاد نہیں کیا اور تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے غلبہ اسلام کے لیے، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ بدل دے گا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے دین کا کوئی جماعت کام نہیں کرتی، اگر مسلمان کسی خطے کے طاقت میں ہونے کے باوجود کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو مسلط کر دے گا، ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ دنیا کی زندگی میں آخرت کا عذاب الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب وہ کام نہیں کریں گے تو ان کی جگہ کسی اور سے کام لے لے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے بہت اچھی بات ایک مفسر نے لکھی کہ اگر ہم جو مسلمان موجود ہیں، اگر ہم نے اللہ کے دین کا کام نہیں کیا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اعلاء کلمت الحق نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ دین اسلام نیچے آ جائے گا، بلکہ جو لوگ دین کے لیے پارٹیسپیشن پیش نہیں کریں گے ان تک عذاب آئے گا، وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تو، یہ بندے تو سارے اللہ کے نا، یہ گورے بھی تو اللہ کے ہی بندے، اللہ انہیں مسلمان کر کے ان سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ تو اگر میں اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو دین پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کا کام کرنے کے لیے منتخب کیا ہوا۔ دوسری بات یہاں جو ہے، یہاں سمجھیے کہ
قتال فی سبیل اللہ، جہاد جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ علاقے کے اندر سے چند لوگوں نے اگر نماز جنازہ کسی مسلمان کی پڑھ لی تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اور اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنے محلے والے کی نماز جنازہ میں نہیں گیا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، پورا علاقہ گنہگار ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک قسم ہے قتال فی سبیل اللہ جہاد کی جو فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی جگہ اسلامی ریاست مسلمانوں کا حاکم اللہ کے دین کے لیے کہیں جہاد کہیں قتال کر رہا ہے تو فرض کفایہ ہو رہا ہے، دوسروں کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو رہا ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین یہ ہے کہ کفار جب کسی مسلمانوں کے شہر پر حملہ کر دیں تو اب ان کی جوابی کارروائی میں اس شہر کے مسلمانوں پر ان سے لڑنا واجب ہے، فرض عین ہے۔ اور اگر اس شہر کے مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو، زور نہ ہو، اسلحہ نہ ہو تو اس سے جو ملا ہوا شہر ہے مسلمانوں کا ان پر فرض، پھر اس سے ملا ہوا شہر ہے اس پر فرض، اس سے ملا ہوا جو ملک ہے اس پر فرض۔ تو اگر کسی اسلامی ملک پر مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو اور حاکم اسلام یہ اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں مسلمانوں کے شہر پر یہ فلاں مسلمانوں کے ملک پر حملہ ہو گیا، تو تمام لوگ اس ملک کو پہنچیں، تو ہر مسلمان پر جس کے پاس طاقت ہے، حیثیت ہے، پہنچنا فرض ہے۔ اس وجہ سے ایک چیز اسی کے تناظر میں سمجھیے کہ ایک علامہ صاحب ہیں، آج سے 150-200 سال پرانی بات ہے، وہ افریقہ کے کسی ملک میں کفار کے ہاتھوں جو ہے وہ قیدی بنائے گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں جس جیل کی کوٹری میں مجھے بند کیا گیا وہاں پر کسی جرم کے اندر برٹش کا ایک آرمی آفیسر بھی قیدی بنا کر کسی جرم میں ڈالا گیا۔ تو وہاں پر میری اس سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی کہ برٹش امپائر کیا کر رہی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کر رہی تھی اس زمانے میں، اور اس زمانے کے اندر یہ سلطنت عثمانیہ کو، جو سلطان عبدالحمید خان آخری رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے 1920 کے اندر تو ختم ہو گئی سلطنت عثمانیہ، اس سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں نہ جانے کتنے ممالک مسلمان کے آیا کرتے تھے، ایک بڑی تعداد ہے۔ اگر آپ سلطنت عثمانیہ گوگل پہ جا کر لکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ممالک سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آتے تھے، رشیا کے کتنے ممالک آتے تھے، اندلس تک یہ تمام چیزیں اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا۔ تو سلطنت عثمانیہ کے متعلق وہ کہتے ہیں میں نے اس برٹش آرمی آفیسر سے سوال کیا، میں نے کہا تم جانتے ہو کہ سلطنت عثمانیہ اندر سے آلریڈی کھوکھلی ہو چکی ہے، لیکن تم اسے اب ختم کرنا کیوں چاہتے ہو؟ اب یہ تمہارے خلاف کھڑی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے اس کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیا، تو لیکن ختم کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا، اور ان علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا ختم کرنا اس لیے سلطنت عثمانیہ کو ضروری ہے کہ آج بھی اگر ٹرکی سے، استنبول سے آج بھی اگر آواز آ جائے کہ نکلو فلاں ملک کے جہاد کے لیے، تو مسلمانوں کا آج بھی حاکم اعلان کر دے گا تو آج بھی تمام مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس یونٹی کا، اس سلطنت کا ختم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہ آل سعود و شریف مکہ یہ تمام لوگ ملے، کیا ہوا؟ انہوں نے ڈائریکٹ سلطنت عثمانیہ پر حملے نہیں کیے، انہوں نے کس طریقے سے کھوکھلا کیا کہ پہلے اندر کے لوگوں کو خریدا اور پھر عرب و عجم کا تعصب پیدا کیا، اور آل سعود کو، عرب کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور یہ بات کہی کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ عربی ہو اور یہ لوگ عجمی ہیں، اور عجمی رول کر رہے ہیں عربیوں پر، عربیوں کی حکومت ہونا چاہیے۔ ان کو یہ لولی پاپ دیا اور ان لوگوں کو کھڑا کیا انہوں نے ترکی کے خلاف، اور پھر سلطنت عثمانیہ کا شرازہ بکھر گیا اور مسلمانوں کی ایک آواز امت کے اندر نہیں رہی۔ سلطنت عثمانیہ جب تک تھی کم از کم مسلمان ایک قوت میں اور ایک پلیٹ فارم پر ایک لحاظ سے تو تھے کہ مسلمانوں کی آواز جب نکلتی تھی، سلطنت عثمانیہ کا جو امیر تھا وہ اگر سلطان کوئی بات کافر سے کرتا تھا
تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف اکیلا سلطان نہیں کر رہا ہے، یہ وہ 40-50 ممالک بات کر رہے ہیں جو اس سلطنت کے انڈر میں آتے ہیں۔ جب شیرازہ بکھر گیا تو اب کیا ہو گیا کہ اگر کسی مسلمانوں کا امیر بات کر رہا ہے تو مسلمانوں کا امیر بات نہیں کر رہا ہے، وہ سعودی عرب کا آدمی بات کر رہا ہے، وہ پاکستان کا آدمی بات کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ کیونکہ جب اگر پاکستان کا پریزیڈنٹ کوئی بات کرتا ہے، پرائم منسٹر بات کرتا ہے، تو جناب والا اس کو انڈونیشیا آن نہیں کرے گا، انڈونیشیا والا بات کرے گا تو اس کو ٹرکی آن نہیں کرے گا، ٹرکی والا کوئی بات کرے گا اسے قطر آن نہیں کرے گا، قطر والا کوئی بات کرے گا تو اسے عرب والا آن نہیں کرے گا، عرب والا کوئی بات کرے گا تو اس کو یمن والا آن نہیں کرے گا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ میں کیا تھا؟ کیونکہ سب انڈر میں تھے سلطنت عثمانیہ کے، تو جو بات مسلمان کے امیر کی جانب سے، سلطان کی جانب سے نکلتی تھی، اس کا مقصد تھا وہ یمن کے مسلمانوں کی بھی آواز ہے، وہ شام کے مسلمانوں کی بھی آواز ہے، وہ عراق کے مسلمانوں کی بھی آواز ہے، وہ تمام امت کی آواز ہے۔ تو اس لیے اس سلطنت عثمانیہ کو جان بوجھ کر توڑا گیا، امت کے اندر فرقوں کو پیدا کیا گیا، تاکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی جو آیات ہیں، جس پر اگر مسلمان حاکم اعلان کر دے تو مسلمان حاکم کے اعلان پر ساری امت کے لوگوں کا نکلنا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس سلطنت کو توڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر قہر نازل کرے کہ جنہوں نے اس سلطنت کو، ان مسلمانوں کو کمزور کیا اور جو اس معاملے میں شہید ہو گئے حرم کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے، اس سلطنت کی حفاظت کے لیے، اور اللہ اور مسلمانوں کی جو دیکھ بھال کے لیے اس سارے معاملے میں شہید ہوئے، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، تو ان آیات کے تحت مفسرین نے یہ باتیں بھی لکھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کہہ رہا اللہ تنصروہ، اور اگر تم ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو، غزوہ تبوک میں کہا نا مدد کرو، فرمایا اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو تو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو اللہ نے تحقیق اپنے نبی کی مدد کی، اللہ مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب ہمارے نبی کو کافروں نے نکالا تھا، کہاں سے؟ مکے سے۔ ثانی اثنین، اور وہ تھے بھی دو میں سے دوسرے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ ثانی اثنین کا معنی کیا ہے؟ دو میں سے دوسرے تھے۔ اس سے مراد کیا؟ صرف دو ہی تھے، اور کفار اتنے سارے تھے۔ اگر تم دین خدا کی مدد نہیں کرو گے، تبوک میں نہیں نکلو گے، تو ایسا نہیں ہے مسلمان ہار جائیں گے، اللہ ہے مدد کرنے والا اپنے نبی کی۔ اور یاد کر لو کہ جب ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے ساتھ تھے، وہ دو لوگ کون ہیں؟ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، اور وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہ غار کون سا ہے، وہ دونوں کون تھے؟ اس کی تفسیر میں سارے مفسرین نے احادیث طیبہ میں، ایون کہ شیعوں کی بھی تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ وہ لوگ دو کون تھے؟ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا کہ مکے والوں کی امانتیں لوٹانا، سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا، اور حضور ایک نئے راستے سے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ درمیان میں ایک پہاڑ آیا جس پہاڑ کا نام ہے غار ثور۔ ایک غار ہرا ہے، ایک ہے غار ثور۔ غار ہرا 2500 فٹ بلندی پر ہے، اور غار ثور 4500 فٹ بلندی پر ہے، 4500 فٹ بلندی پر ہے۔ غار ثور آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، اور تاکہ ہمارے قدموں کے نشانوں سے دشمن ہم تک نہ پہنچ پائے، ہمارے قدموں کے نشان جو ہیں ان سے دشمن ہم تک نہ پہنچ پائے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور کی 4500 فٹ بلندی پر چڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فیملی کا اس میں جو کردار رہا، پوری فیملی کا، وہ بڑا مثالی رہا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو کہا کہ عبد الرحمن 3 دن ہمارا یہاں قیام ہے غار ثور میں، تو تم ایسا کرنا
کہ مکے کے اندر جو بھی حالات چل رہے ہوں ان حالات کی شام کے آ کر ہمیں خبر دینا کہ کیا ماحول چل رہا ہے۔ آپ کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ بکریاں لے کر آ جانا، تاکہ یہ جو دو دو قدموں کے نشان، ایک 2 قدم حضور کے 2 قدم ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، یہ جو قدموں کے نشان آئے ہیں بکریوں کا ریوڑ لے کر آ جانا، تاکہ مٹی پر جب بکریاں آ جائیں گی تو وہ نشان مٹ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیٹی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، ان کا لقب ہے ذات النطاقین۔ ذات النطاقین اس کو کہتے ہیں جو اپنی چادر کو پھاڑنے والی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے تو آپ نے حضور علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا، حضور کے لیے ٹفن بنانے لگیں کہ جس میں کھانا رکھ سکیں۔ کھانا جب برتن میں آ گیا باندھ کر کس میں دیں، تو آپ کے سر پر ایک چادر تھی، حضور کی محبت میں چادر کو اتارا اور اس کو پھاڑا، اور پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر کر اس میں حضور کو کھانا باندھ کر دیا۔ اس وجہ سے ذات النطاقین کہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی وہ ساری کے ساری جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ تو 3 دن 3 راتیں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اب جب غار ثور پر اوپر چڑھے تو چھوٹی سی جگہ ہے اندر اس غار میں، ایک ہے پہاڑ پر غار اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا جا سکے تو اگر پہاڑ کے اوپر ٹاپ پر چڑھ کر تھوڑا سا ایک غار نما بھی بنا ہوا ہے، تو اندر 2 بندے ہی آ سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کچھ دیر کے لیے باہر قیام کیجئے تاکہ میں اندر صفائی وغیرہ کر کے آ جاؤں۔ بڑا مشہور واقعہ، اندر گئے اور اندر جا کر صفائی وغیرہ کی، جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنے چادر کو پھاڑ کر آپ نے جو ہے وہ سوراخوں کو فل کیا، جو ہولز تھے ایک ہول کھلا رہ گیا، آپ نے حضور کو اندر آنے کی دعوت دی، حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے اور ایک پاؤں کی ایڑی کو آپ نے اس سوراخ پر رکھ دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے، اور حضور علیہ السلام کو اپنی ران آگے کر دی کہ حضور اس پر آپ سر رکھیے اور آرام فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو پر سر رکھ کر آرام فرمایا، اور یہاں پر ایک سانپ نے، ایک بچھو نے، ایک سانپ نے، دونوں روایتوں میں ملتا ہے، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو جنبش اس لیے نہیں دی، آپ نے حضور کو اٹھایا اس لیے نہیں کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے آرام میں خلل آئے، اور اس زہر کی وجہ سے، اس شدت کی وجہ سے، آپ کے درد کی وجہ سے آنسو ٹپکے اور حضور کے چہرے انور پر گرے۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، حضور نے کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ صدیق اکبر نے معاملہ بیان کیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر جاتا رہا۔ اب یہاں پر پیچھے پیچھے قریش مکہ حضور کے پیچھے پیچھے غار ثور پہنچ گئے، اور غار ثور پہنچ کر اوپر بلندی پر بھی آ گئے۔ اللہ آپ کو جانا نصیب فرمائے، اللہ نے حاضری اس فقیر کو بھی عطا فرمائی۔ جب میں اوپر گیا تو اس پورا منظر اور پورا واقعہ نظر میں آیا۔ مشرکین مکہ جب اوپر پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکین اپنے پیروں کو بھی دیکھیں، ڈاؤن میں دیکھیں تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ اگر اللہ آپ کو جانا نصیب فرمائے غار ثور پر آپ جب چڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے، پیک پر پہنچنے کے بعد غار آ جاتا ہے جس میں داخل ہونے کا راستہ ہے، غار آ جاتا ہے، اور اوپر تھوڑی سی اور بلندی پر بھی تھوڑا سا ایک ٹکڑا بنا ہوا ہے کہ اگر بندہ اس بلندی کے ٹکڑے پر کھڑا ہوگا اور نیچے اپنے پیروں کو بھی دیکھے گا تو اس کو غار کے اندر کا نظر آ جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ اس وقت جملہ کہا ہو کہ وہ جو غار کے اپر لیول پر کچھ پتھر رکھا ہوا ہے، تھوڑا اپر سائیڈ ہے ایریا جو بنا ہوا ہے، مشرکین وہاں چڑھ گئے ہوں، اور وہاں سے ڈاؤن کے اندر تھوڑا تھوڑا غار بھی نظر آتا ہے اندر کا بھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تشویش کے اظہار کیا کہ حضور یہ اوپر پہنچ گئے اور ابھی اگر دیکھ لیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو ایسے موقع پر جب صدیق اکبر نے تشویش کے اظہار کیا تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، اور وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر لصاحبہ کہہ کر صدیق اکبر کو اللہ نے حضور کا صحابی کہا۔
تو علماء کی ایک تعداد کہتی ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق اسپیشلی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے حضرت ابو بکر کے لیے تو خاص طور پر صحابی کا لفظ استعمال کیا، اذ یقول لصاحبہ، غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا فانزل اللہ سکینتہ۔ اب یہاں پر ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، دو میں سے دوسرے، حضرت ابو بکر کے لیے بھی ثانی اثنین کہا، یعنی حضور کے بعد جو دوسرے نمبر پہ کوئی شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، اور یہ بھی ایک اشارہ ہے حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے لیے کہ حضور کے وصال کے بعد جو دوسرا ہے خلیفہ جو بنے گا مسلمانوں کا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اور اللہ نے ان پر سکونت نازل کی، علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور کئی مواقع پر اللہ نے اس ہجرت کے موقع پر بھی، بدر کے موقع پر بھی، موتا کے موقع پر بھی، اس کے علاوہ حنین کے موقع پر بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی، کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ نے ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی ہے لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے بنا دیا کافروں کا کلمہ سفلا، نیچا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ نے بنا دیا اللہ کے کلمے کو ہی العلیٰ، بلند۔ یعنی کافروں نے کتنی چالیں چلی ہمارے نبی کے خلاف اسلام کو ڈھانے کے لیے، مسلمانوں کو پسواں کرنے کے لیے، لیکن کافروں کا کلمہ، کافروں کا موٹیو، کافروں کا پرسپیکٹو نیچے ہوتا رہا، اور اللہ ہر موقع پر اپنے نبی کی مدد کرتا رہا، اپنے مسلمانوں کی مدد کرتا رہا، اسلام کو غلبہ دیتا رہا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند سے بلند ہوتا رہا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ہر موقع پر فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے نازل ہونے سے مسلمانوں پر سکونت بھی نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور نکلو خفافا وثقالا، آسانی سے یا مشکل سے۔ خفافاً و ثقالاً کے بہت سارے ترجمے علماء نے کیے۔ خفافاً کا معنی یہ ہے کہ اگر تم کنوینینٹ ماحول میں ہو، تمہارے پاس آسانی ہے، ساد و سامان ہے، جب بھی تمہیں اگر کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جب بھی نکلنا ہے۔ اور وثقالاً اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں، ساد و سامان نہیں ہے، لیکن کہہ دیا جائے نکلنا ہے، تب بھی نکلنا ہے۔ اور اس کے ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ چاہے تم تعداد میں زیادہ ہو یا کم ہو، اگر کہا جائے نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ حالات تمہارے موافق ہوں، اگر حکم آ جائے نکلنا ہے تب بھی نکلنا ہے، حالات موافق نہ ہو تب بھی جو ہے وہ اگر کہہ دیے جائے نکلنا ہے تو نکلنا ہے۔ تو انفروا خفافا وثقالا، چاہے ساد و سامان ہو یا ساد و سامان کی قلت ہو، دونوں حالت میں اللہ کی راہ میں نکلو۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو یہ تمہارے لیے بہتر۔ ایک دفعہ اللہ کی راہ میں اتر کر تو دیکھو، پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ آخری آیت ہے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اور اگر مال غنیمت قریب ہوتی، لقمہ تر ہوتا، منافقین کو پتا ہوتا کہ جانا ہی 50 مائل پر ہے اور سیدھی سیدھی مال غنیمت ہاتھ لگنی ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اور اگر لقمہ تر ہوتا، مال غنیمت کا آسرا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی بہت چھوڑا سا ہوتا، لاتبعوک، تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ منافق کی جو جنگ بھی کرنے کی نیت ہوتی ہے وہ مال و دولت ہوتی ہے، تو اگر آسانی ہوتی، پیسے ویسے آ رہے ہوتے، مال غنیمت ملتا تو یہ بھی چلتے آپ کے ساتھ۔ لیکن ولاکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن سفر کی دوری اور یہ جو آزمائشیں تھیں اس وجہ سے ان پر یہ سفر کرنا، غزوے میں جانا مشکل ہو گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب ان قریب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور یحلفون باللہ، اللہ کے لیے حلف اٹھائیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمیں طاقت ہوتی، ہمیں استطاعت ہوتی، ہم ٹھیک ہوتے،
تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. جب دیکھ لیا مسلمانوں نے، جانے سے پہلے تو یہ اندر کہہ رہے تھے کہ یہ تو دیکھو اب گئے اور رومن سے ٹکرانے جا رہے ہیں، یہ تو مارے گئے. جو مسلمان فتح و نصرت لے کر آ گئے اور مسلمان کامیاب ہوئے، اب مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فلاں مسئلہ تھا اس لیے میں نہیں جا سکا تھا، اور اگر یہ مسئلے نہیں ہوتے تو میں تو ضرور جاتا آپ کے ساتھ. تو اب اللہ کہہ رہا ہے عنقریب ہی آپ کے پاس آئیں گے. تو اللہ نے اس صورت کے اندر منافقوں کا پردہ فاش کر دیا. اس سے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں تھا، لیکن اس صورت میں اللہ نے منافقوں کا پردہ فاش کیا کہ ابھی آ کر قسمیں کھائیں گے. یہلکون انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالا ہے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور بے شک اللہ جانتا ہے ان میں سے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. لکاذبون جو جھوٹ بولنے والے اللہ جانتا ہے. اس آیت میں پتہ کیا چلا ہے کہ مشکل کے وقت، آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت دیکھا جاتا ہے کون ساتھ کھڑا ہے. جب کام نکل گیا تو پھر تو ہر بندہ کہتا میرے ساتھ تو مسئلہ تھا، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا، لیکن کون بندہ وقت پر کھڑا ہے یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور پھر بعد میں منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ قسمیں کھاتا ہے. اس میں کیا بیان کیا گیا؟ وہ عنقریب آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے. یہ نہیں بیان کیا کہ مسلمان قسمیں کھائیں گے. کون قسمیں کھائے گا؟ منافق قسم کھائے گا اور جھوٹی قسم کھائے گا. تو اللہ کی جھوٹی قسم کھانا قرآن بیان کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو قسمیں اللہ کی قسم، یہ مسئلہ خدا کی قسم، ان کے لیے اللہ کی قسم کھانا یا اللہ کے لیے حلف اٹھا لینا، قرآن پر ہاتھ رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں معاذ اللہ. تو جو قرآن پر ہاتھ رکھنے کو یا قسم اللہ کی کھانے کو بہت عام سا سمجھ لے اور جھوٹی کھائے تو پھر اس کا مومن صادق سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں وہ نشانیاں جو ایک منافق میں پائی جاتی ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ان اصحاب پر کہ جن کے پائے استقلال مضبوط رہے اور استقامت کے ساتھ انہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، تبوک کے لیے حضور کے ساتھ نکلے، وہ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، یہ تمام صحابہ، اور وہ صحابہ عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کیا، اپنے مال کو اللہ کے لیے، دین کے لیے پیش کیا. اللہ جیسی انہوں نے تجارت کی ہمیں بھی ایسا کرنا نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمارے مال کو بھی اللہ اپنی راہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہو اور ہمیں بھی اس کی رضا میں راضی رہنا نصیب فرمائے. اور جو برکتیں رحمتیں حضرت ابو بکر پر برسی ہیں ان 3 دن 3 رات جو ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے، اللہ ان برکات، ان رحمتوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کی پکی سچی تابعداری اور اطاعت اور غلامی اختیار کرنا نصیب فرمائے، اور حضور کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اور ان صحابہ کا واسطہ اللہ ہماری تمام تمناؤں، حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.